مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کو جب اما عائشہ نے دوا پلانے کی کوشش کی تو آپ نے پینے سے انکار کیا مگر انہیں پلا دی گئی، جس پر آپ علیہ السلام نے نیند سے اٹھ کر برہمی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ سب کو دوا پلائی جائے سوائے حضرت عباس کے جو یہاں موجود۔ جی یہ حدیث لدود ہے، لدود کہتے ہیں عربی میں ٹپکائی جانے والی چیز، اسی حدیث میں موجود ہے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دوائی زبردستی اس لیے پلائی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ مریض جو ہے وہ دوائی سے ناگواری کا اظہار تو کرتا ہی ہے، وہ اس کو نبی علیہ السلام کے حکم کے طور پہ نہیں لے رہے تھے بلکہ ایک عام مریض کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ تو اشرف الانبیاء کے بارے میں جب اجماع ہے تمام مسلمانوں کا کہ زہر دیا گیا تو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ اس موضوع کو چھپایا جا رہا ہے کہ مزید کیوں اور کیا اور کیسے والی گفتگو نہ ہو۔ لہٰذا جب بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تو بعض مذاہب کے علماء نے اس پہ اعتراض بھی کیا کہ آپ کیوں کہتے ہیں شہادت؟ یہاں پہ کہا جائے گا آپ کیوں نہیں کہتے شہادت؟ اب ہم سے کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں شہادت، ہم آپ سے سوال کریں گے آپ کیوں نہیں کہتے شہادت؟ عبداللہ ابن مسعود سے روایت نقل ہوئی کہ اگر مجھ سے 9 دفعہ قسم کھلوائی جائے کہ رسول اللہ شہید ہوئے اور زہر دیا گیا، یہ کام میرے لیے آسان ہے بنسبت اس کے کوئی ایک دفعہ قسم کھلوائے کہ وہ شہید نہیں۔ اب اتنی بات واضح ہے کہ سلسلہ تو خطرناک تھا۔ ایک روایت آپ کے سامنے بیان کریں صحیح بخاری کی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے خود اشرف الانبیاء اپنے زہر کے بارے میں کتنے سینسٹیو تھے، اور اس روایت کو عام طور پہ نقل نہیں کیا جاتا۔ اس روایت کے پیچھے کیا کیا گیم ہو سکتے ہیں وہ ہم کچھ نہیں ڈسکس کر رہے، اس روایت کو کیوں بیان کیا گیا ہے، کیا کیا امکانات ہیں، اس کو بھی نہیں ڈسکس کر رہے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں اور اسے کہتے ہیں حدیث لدود، اور لدود کے معنی ہے کسی کے منہ میں ڈالنا کچھ۔ اور یہ آیت نقل ہوئی جناب عائشہ سے، وہ فرماتی ہیں لددنا رسول اللہ، کہ ہم نے رسول اللہ کے منہ میں زبردستی جو ہے ایک دوا کو ڈالا۔ فجعل یشیر، اور وہ اشارہ کرتے رہے اللہ تلدونی، وہ اشارہ کرتے رہے نہ ڈالو نہ ڈالو میں ہمارے منہ میں کچھ نہ ڈالو میرے منہ۔ فقلنا کراہیت المریض للدواء، تو ہم نے کہا کہ نہ، مریض تو دوا سے جو ہے وہ چڑھتے ہی ہیں، یا رسول کو رسول نہیں سمجھا جا رہا، خود اقرار کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے فجعل یشیر علینا اللہ تلدونی، یعنی وہ اشارہ کر رہے تھے نا، جتنی طاقت تھی ان میں، یعنی زبردست قسم کی جب طبیعت خراب تھی ان کے منہ میں کچھ ڈالا گیا۔ کیا ڈالا گیا؟ وہ فرماتی دوا ڈالی گئی۔ لیکن جب اشرف الانبیاء، یہ خود فرماتی ہے، جب ان کو ہوش آیا مکمل طریقے سے سنبھلے تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے منع کیا تھا میرے منہ میں کچھ نہ ڈالنا، کیوں ڈالا گیا؟ اب یہاں پر جو اصل موضوع آتا ہے کہ اشرف الانبیاء اپنی ازواج سے اور گھر والوں سے کہہ رہے ہیں میرے منہ میں کچھ نہ ڈالنا۔ کتنا اعتماد تھا، کتنی محبت تھی، کتنا اعتماد۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خطرہ جو ہے اندر سے بھی ان کو محسوس ہوتا تھا، باہر سے بھی ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں کی روایت نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ آپ میں سے کبھی کسی نے اس کو نہ سنا ہو۔ اس کو کہتے ہیں حدیث لدود۔ کتنا اعتماد تھا اپنے گھر والوں پر، ازواج پر، اشرف الانبیاء کو۔ یہ بھی اس سے واضح ہو جاتا ہے صحیح بخاری سے حضرت عائشہ سے، یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اس زہر کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جانتے تھے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بڑی عقلی سی بات ہے کہ جس کی اتنی پاور ہو، ایک نبی ہو جس سے اتنی جنگیں کی جا چکی ہوں، تو ان کو قتل کے لیے کیوں امکان ان کا مسترد کیا جاتا ہے؟ جبکہ کچھ ہی دن پہلے جب وہ گھاٹی سے گزر رہے تھے تو پتھر بھی پھینکے گئے تھے۔ جس کو گھاٹی سے پتھر پھینک کے قتل کی سازش اپنے افراد کر سکتے ہیں تو ان کی شہادت کے بارے میں اتنا کنفیوژن کیوں ڈالا جاتا ہے؟ ان پاسبلٹیز کا اقرار کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ خود اتنی احتیاط فرما رہے ہیں کہ اپنی ازواج سے کہہ رہے ہیں کچھ نہ ڈالنا، مگر اسی کے اوپر بات ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے منہ میں تم لوگوں نے ڈالا ہے یہ سب کے منہ میں ڈالا جائے سوائے عباس ابن عبد المطلب کے۔ یہ اعتماد ہے۔ اب یہ ہے روایت، اس سے کیا کیا معنی نکلتے ہیں؟ آیا یہ حقیقت ہے یا یہ بتانے کے لیے ہے کہ کچھ نہیں تھا اس میں؟ یہ ہم کچھ اس کو ڈسکس نہیں کرتے، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اشرف الانبیاء کو بھی اپنی جان کا خطرہ تھا، اور اتنا جان کا خطرہ تھا کہ اپنی ازواج کو بھی منع کیا تھا میرے منہ میں کچھ نہ ڈالنا، اور اتنا خطرہ تھا کہ جو ڈالا ہے تو کہا اپنے منہ میں بھی ڈالو۔ اب اس کو آپ جو بھی سمجھ لیں، محبت سمجھ لیں یا شک سمجھ لیں، پھر اس کا ذکر کریں، اس کو کہا جاتا ہے حدیث لدود۔ تو کبھی کبھی ہم لوگوں کو بھی سوال کرنے کا حق ہے، جو ہم کمپیوٹر بن گئے ہیں جواب دینے والے، یہ اتنا اچھا نہیں، کبھی کبھی سوال بھی کرنا چاہیے۔